اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں نا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَلْتَكُن اور چاہیے کہ تم میں سے ہو ایک تم میں سے اصل میں یہ تھا ولی تکن مگر جب واو اگر پیچھے لگا تو اس پہ جزم لگ جاتا وَلْتَكُن اور چاہیے کہ تم میں سے منکم تم میں سے امتن ایک جماعت آئے الی الخیری خیر کی بھلائی کی طرف یامر و یامرون بالمعروف اور وہ حکم دے معروف کا یعنی کہ خیر بھلائی کا وینہون اور وہ منع کرے یا روکے عن المنکر برائی سے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جو مفلحون فلاح پانے والے اصل میں ہم بھی آ گیا اور اولئک اور الف لام بھی تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے ہیں ولا تکونوا اور نہ تم ہو جانا ولا تکونوا ہو جانا کالذین ان لوگوں کی طرح تفرقوا جنہوں نے تفریق کیا جو بٹ گئے واختلفوا اور جنہوں نے اختلاف کیا من بعد ما جاءہم البینات اس کے بعد کے جب آ چکی ان کے پاس بینات واضح نشانیاں وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے عذاب عظیم یوم تبیض وجوہ اس دن تبیض چاہے ہوں گے چمک رہے ہوں گے وجوہ چہرے وتسود وجوہ اور کچھ چہرے اور جو سیاہ ہوں گے وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ پس رہے وہ لوگ جن کے چہرے الذین ودت سیاہ ہوں گے جن کے چہرے اکفرتم ان سے کہا جائے گا کہ اکفرتم کیا تم کفر کرتے رہے بعد ایمانکم اب تمہارے ایمان لانے کے بعد وذوقوا العذاب اور مزہ چکھو عذاب کا بما کنتم تکفرون اس کے بدلے جو تم کرتے رہے ہو کفر کرتے رہے ہو وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ اور وہ لوگ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے فَفِي رحمت اللہ پس وہ ہوں گے اللہ کی رحمت میں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق یہ اللہ کی آیات ہیں تلکا یہ آیات اللہ اللہ کی آیات ہیں نتلوها جو ہم تلاوت کر رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں انہیں علیکا آپ کی طرف بالحق حق کے ساتھ وما اللہ اور اللہ نہیں ہے یرید چاہتا ظلم کرنا للعالمین لوگوں کے ساتھ عالم والوں کے ساتھ اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا واللہ ما فی السماوات وما فی الارض اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وإلی اللہ ترجع الامور اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے ترجع الامور لوٹائے جائیں گے تم تھے یا تم ہو خیر امتن بہتر امت اخرجت للناس جو نکالی گئی اخرجت فعل مجہول اخرجت للناس لوگوں کے لیے تعمرون جو تم حکم دیتے ہو بالمعروف بھلائی کا وتنہون اور تم روکتے ہو عن المنکر برائی سے وتؤمنون باللہ اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر
ولو آمن اہل الکتابی، اور اگر ولو اور اگر آمنا ایمان لاتے اہل الکتابی اہل کتاب، لکان خیر لہم تو بہتر ہوتا لہم ان کے لیے، منہم منہم مؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے بہت سے مومن ہیں، منہم مومن بھی ہیں، واکثرهم اکثریت ان کی هم الفاسقون فاسق ہیں یعنی نافرمان ہیں۔ اس کی تھوڑی سی مختصر تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مسلمانوں سے مخاطب ہمیں خطاب کر رہے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی ہی چاہیے لوگوں کو حکم دے یہ وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بلائے لوگوں کو خیر کی طرف، یعنی ضروری ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو دعوت دے خیر کی طرف اور وہ روکے، اور وہ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یعنی ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ ذمہ داری، ویسے تو ہر فرد پر ذمہ داری ہے کہ امت کا حس مقدور وہ لوگوں کو اگر اس میں کوئی برائی دیکھے تو اسے روکے اور اگر خیر کا حکم دے، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ویسے بتایا گیا ہر ایک جماعت میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، مسلمانوں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہو، اور وہ ہو سکتا ہے وہ ضروری ہے کہ پھر ان کے لیے علم بھی حاصل کیا جائے، وہ پھر بتائیں کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز غیر ضروری ہے۔ مگر یہ سب کے لیے بتایا گیا ہے کہ غیر کی دعوت دینے چاہیے، ہر آدمی کو خیر کی دعوت دینے کی ذمہ داری ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے سمجھا دے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو کم از کم دل سے ضرور برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ مگر ہمارے یہاں آج کل یہ ہے کہ کوئی برائی بھی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی نہیں منع، ہم کیوں منع کریں جی، آپ کو کیا پڑی ہے، وہ یہ کہہ دیں گے وہ کہہ دیں گے، کچھ کہنے کے بارے اگر کسی برائی کسی کی دیکھ جائے تو اسے ضرور کم از کم سمجھا دینا چاہیے، اچھے انداز میں، اس کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ یا کوئی نہیں کرنی، مگر اس کو اچھے انداز میں سمجھا دینا چاہیے، یہ فرض ہے، ہر انسان کا فرض ہے، کم از کم اپنے گھر والوں میں اپنے رشتہ داروں میں ان کو کوئی اچھی بات بتانی چاہیے، بری بات سے روک دینا چاہیے۔ سیدنا حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، بصورت دیگر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیجے، پھر تم اسے دعا کرو گے تو بھی وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ اگر یہ حالات ہو جائیں کہ کوئی بھی شخص برائی سے نہ روکے اور حکم بھی نہ دے، بھلائی کا حکم نہ دے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس قوم پہ عذاب نازل کر دیتا، تو یہ ایک ضروری ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے ہمیں پھر بعد میں جو ہم پڑھ رہے ہیں آگے کہ خیر امت بھی ہمیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، یہ اگر یہ کام نہیں کرتے تو پھر ہم خیر بھی امت بھی خیر بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال جس طرح یہ ذمہ داری کیوں ضروری ہے کہ ہر انسان کے لیے برائی سے روکنا یا اور خیر کا حکم دینا کیوں ضروری ہے، اس کی ایک مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود پر قائم رہنے والے اور ان کو توڑ دینے والوں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہیں قرہ اندازی کر کے کشتی کے حصے آپس میں تقسیم کر لی، ان میں سے کچھ لوگوں کو کشتی کا نچلا حصہ ملا اور جبکہ دوسرے گروہ کو اوپر والا حصہ ملا۔ جو لوگ کشتی کے نیچے والے حصے میں تھے تو ان کو جب پانی کی ضرورت پڑتی تو اوپر والوں کے پاس سے گزرنا پڑتا، انہوں نے سوچا کہ بار بار اوپر جانے کی وجہ سے اوپر والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، سو وہ کہنے لگے اگر ہم اپنی کشتی کے حصے میں سوراخ کر لیں تو یوں اوپر والوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اب اگر اوپر والے انہیں ایسا کرنے سے نہ روکیں، یا اگر سوراخ کرنے سے اگر ان کو نہ روکیں اور ان کے حال پر چھوڑ دیں اور وہ اپنا یہ ارادہ پورا کر لیں تو کیا ہوگا، سوراخ کے باعث کشتی پانی سے بھر کر غرق ہو جائے گی اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اگر اوپر والے ان کا ہاتھ پکڑ لیں تو خود بھی بچ جائیں گے اور باقی تمام لوگ بھی نجات پا جائیں گے۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ اگر غلط کام ہوتا دیکھے تو اس کو روک دینا چاہیے، کوشش تو کرے انسان، اس سے بالکل آنکھیں موند لینی اور منہ پہ لینا کہ کوئی بات نہیں میرا کیا جاتا ہے یہ کر رہا ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ کوئی طریقہ ہے، سارے ہی سب پہ عذاب آ سکتا ہے، سب کی پکڑ ہو سکتی ہے، اس لیے ہر انسان کا کم از کم اتنا فرض ضرور ہے کہ وہ جس پہ بتایا جا سکتا ہو، جس کو روک سکتا ہو، اچھی طریقے سے اس کو منع کرے۔
باقی یہ ہے کہ ایک امت میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے، کہ قرآن میں کیا فرمایا گیا نا، تم میں سے ایک لوگ کیوں نہیں، تم میں سے ایک گروہ میں سے کچھ لوگ وہ ہونا ایسا چاہیے کہ کیوں نہیں نکلے اور دین کی سمجھ حاصل کرتے اور اپنی قوم کو ڈراتے، یعنی وہ آتے اور اپنا جا کے دین کی علم حاصل کریں، پھر لوگوں کو بتائیں کہ کیا معروف ہے اور کیا منکر ہے، تو لوگوں کو بتانا ان کا زیادہ یہ علماء کا فرض ہے، مگر ہر انسان کا بھی ذاتی طور پہ بھی فرض ضرور ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا جس طرح امت ہماری، جس طرح وہ پھر گئے یہود و نصارہ فرقوں میں بٹ گئے، اسے ہمیں کہا ولا تکونوا کالذین تفرقوا، نہ تم ہو جانا ان لوگوں کے جو بٹ گئے آپس میں، واختلافوا من بعد ما جاءهم البینات، اور اختلاف کیا انہوں نے کس طرح سے، اس کو جب کہ وہ ان کے پاس بینات آ گئیں، کھلی واضح نشانیاں آ گئیں، یہ ہم نے بار بار پڑھا ہے کہ انہیں معلوم تھا، سب کچھ پتا تھا انہیں، اس کے باوجود ان کے انہوں نے اپنا اختلاف کیا، لیکن وہ حق بات سمجھ کے نہیں، ویسے ہی اور ہمارے یہاں بھی اس طرح ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی یہود و نصارہ کی طرح مختلف گروہوں میں بڑھ جانے سے منع فرمایا ہے، جنہیں فکردانی کرتی، اور انہوں نے بھی ان کا بھی یہی حال تھا کہ حق آنے کے باوجود ان کے درمیان حسد اور بغض، اور اس کی وجہ سے ان کے دل مختلف ہو گئے، یعنی ان کے یہود و نصارہ کے باہم اختلاف کوئی فرقہ بندی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہ تھا، وہ دلائل سے بے خبر نہیں تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے بوجھتے اپنے دنیاوی مفادات یا ان کے ضد کی وجہ سے فرقہ بندی کا راستہ اختیار کیا، اور آج کل ہمارے یہاں بھی ایسا ہی سلسلہ ہے کہ ہم بھی جانتے بوجھتے جس کا قرآن و حدیث کا علم، جن کو اگر صحیح معنوں میں سمجھنے کے باوجود صرف یہ کہ کسی شخصیت پرستی یا ایک اپنا مسلک پکڑ کے اس میں ہم نے مختلاف پیدا کیا ہوا، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو جاؤ اہل کتاب میں سے جو لوگ تم میں سے پہلے گزر چکے ہیں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں، اور وہ جماعت ہوگی۔ آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ میں کون لوگ ہوں گے، تو آپ نے فرمایا وہ جو میری اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو بھی ہم کام کریں ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کیا ہے تو وہ تو دین ہے، اگر نہیں تو پھر ہماری اپنی مرضی ہے۔ تو اسی طرح ابو عامر کا بیان کرتے ہیں ہم نے معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ حج کیا، جب مکہ میں آئے تو نماز ظہر کے بعد وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ اپنے دین میں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور یہ امت بدعات و خواہشات کی وجہ سے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے، اس سے مراد جماعت ہے۔ میری امت میں کچھ ایسی قوتیں پیدا ہوں گی جن پر خواہشات و بدعات سرایت کر جائیں گی، جیسا کہ باولے کتے کی بیماری اس کے ساتھ ہی منتقل ہو جاتی ہے، اس کی کوئی رگ اور کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا، مگر اس میں یہ مرض سرایت کر جاتا ہے۔ سیدنا معاویہ نے فرمایا اللہ کی قسم ایک گروہ عرب اگر تم اس دین پر قائم نہیں کرو گے جسے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو دوسرے لوگ بلا اولا اپنے قائم نہیں قائم کر سکیں گے، مگر افسوس یہ حالت یہ ہے کہ مسلمہ بھی امت مسلمہ بھی تفرقہ بازی میں وہی روش اختیار کر رہی ہے، اور وہ روشن دلائل آنے کے باوجود انہیں سب کچھ پتہ ہے مگر فرقہ بندی میں جمے ہوئے ہیں، اور اپنی ساری انرجی، ساری اپنی انٹیلیجنس، ساری اس کی ذہانت جو ہے وہ صرف اس بات پہ لگاتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کو کس طرح سچ ثابت کیا جائے، اپنے دلائل اسی چیزوں میں وہ اپنے سارا وقت لگاتے ہیں، ساری ذہانت اسی صرف کر رہے ہیں کہ جو ہمارے بڑے کسی نے کہہ دیا ہے اس کو ہم نے سچ ثابت کرنا، پھر ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بھی اپنی طرف سے مطلب نکالتے ہیں، قرآن سے اپنے مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن آئے گا جس دن کیا ہوگا، یوم یبت اولئک عذاب، تو ان کے لیے عذاب عظیم ہے، مگر ہوگا کیا، یوم اس دن تبید وجوہم، اس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، تبید چمک رہے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم کفرتم بعد ایمانکم، تم کفر کرتے رہے ایمان لانے کے بعد، تو اب مزہ چکھو عذاب کا اس بنا پر کہ جو تم کفر کرتے رہے ہو۔ تو یہ ہم اور بھی جگہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہوتے ہیں کہ جی دین میں اختلاف کے کرنے والا دردناک عذاب، جس دن مومنوں کے چہرے نور ایمان سے منور ہوں گے، اور کافر جو اصلاح کافر اور جو دین سے اختلاف کرنے والے ہیں ان کے چہرے نور ایمان سے محروم ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو جائیں گے۔ اس میں سورہ عبس میں فرمایا وجوہ یوم عظیم مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ وہ چہرے اس دن روشن ہوں گے ہنستے ہوئے بہت خوش،
वजूह यौमइज़िन अलैहा ग़बरा, और कुछ चेहरे उस दिन उन पर वो एक गुबार होगा, तरहकुहा क़तरा, उस पे स्याही ढांपी होगी। उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा, यही वो लोग हैं जो काफिर हैं। एक जगह और फरमाया अल्लाह ताला ने यौम क़यामत, सूरह क़यामah में, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा, उस दिन कई सारे तरोताज़ा होंगे, इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ देखने वाले। वजूह यौमइज़िन बासिरा, और कई सारे उस दिन बिगड़े हुए होंगे। तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, वो यकीन करेंगे कि उनके साथ कमर तोड़ देने वाले सख्ती की जाएगी। तो जिनके चेहरे स्याह होंगे अपने गुनाहों की वजह से या ये फ़िरका परस्ती की वजह से, उनको उनसे कह दिया जाएगा अज़ाब का मज़ा चखो। और वो लोग जिनको कह दिया जाए, जिनके चेहरे चमक रहे होंगे, अल्लाह के अल्लाह ने उनको नूर दिया, उसे चमक रहे होंगे, वजूहुन फ़फ़ी रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमत में होंगे। और अल्लाह की रहमत से मुराद जन्नत है, यानी जन्नत में, वो जन्नत में होंगे, हुम फ़ीहा, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख और जन्नत में बहस हुई। दोज़ख ने कहा मुझ में जब्बार और मुतकब्बिर दाखिल होंगे। जन्नत ने कहा मुझ में ज़ईफ़ और मिस्कीन दाखिल होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने दोज़ख से फरमाया तू मेरा अज़ाब है, तेरे ज़रिए मैं जिसको चाहूँगा अज़ाब दूँगा। और जन्नत से फरमाया तू मेरी रहमत है, यानी अल्लाह ताला ने जन्नत से कहा तू मेरी रहमत है, तेरे ज़रिए मैं जिसको चाहूँगा रहम करूँगा, और तुम में से हर एक को भर दिया जाएगा, यानी जन्नत भी भर दी जाएगी और दोज़ख भी भर दी जाएगी। हुम फीहा खालिदून, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में जो और जहन्नुमी जहन्नुम में दाखिल हो जाएंगे, तो मौत को इस हालत में लाया जाएगा कि गोया वो चितकबरा मींढा है, यहाँ तक कि उसे जन्नत और दोज़ख के दरमियान रख दिया जाएगा, फिर उसे ज़िबा कर दिया जाएगा। फिर एक मुनादी निदा करेगा कि अहले जन्नत अब मौत नहीं आएगी, और अहले दोज़ख अब मौत नहीं आएगी। इस वजह से जन्नतियों की खुशी बढ़ जाएगी और दोज़खियों के गम में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि उन्हें अंदाजा होगा कि अब वो मौत नहीं आएगी, तो हमेशा हमेशा के लिए जो जन्नत में है वो जन्नत में जा चुके होंगे, और जो दोज़ख में हैं, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको बचाए हुए हमेशा फिर उसी में रहेंगे। तिल का आयातुल्लाह नतलुहा अलैका बिल हक़, और ये आयात हैं जो हम पढ़ रहे हैं आपकी तरफ हक के साथ। वमल्लाहु युरीद जुल्मन लिल आलमीन, और अल्लाह ताला नहीं है कि वो जुल्म नहीं चाहता कि जुल्म करे लोगों पर, अल्लाह ताला जहान वालों पर जुल्म नहीं चाहता। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ही के लिए जो आसमान और ज़मीन में है, वलिल्लाहि तुरजल, और उसी की तरफ तमाम मामलात ने, तमाम औरात को लौटाया जाना है। फिर अल्लाह ताला ने हमें एक मुस्लिम उम्मत या मुस्लिमा को बेहतरीन उम्मत करार दिया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम हो बेहतर उम्मत, उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाली गई। तामुरूना बिल मारूफ, वजह क्या है, क्यों बताया गया कि वजह किस लिए हो बेहतर उम्मत। तामुरूना बिल मारूफ, कि तुम हुक्म देते हो मारूफ का, व तनहाउना अनिल मुनकर, और रोकते हो बुराई से, व तुमिनूना बिल्लाह, और लाते ईमान पर। तो ये अगर काम, अगर ये सिफात होंगी, तामुरून, अब ये तीन सिफात होंगी, तो फिर उम्मत मुस्लिमा जो है खैर उम्मत है। वरना अगर खैर उम्मत अगर ये छोड़ दिए तो फिर बेहतर उम्मत नहीं रहेगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला किसी और को दे देंगे, या हमें जिस तरह आजकल पस्ती में हमें डाला हुआ है, मुसलमानों का यही हाल हो जाएगा। तो अगर ये बेहतर उम्मत इसी वजह से है कि ये तीन काम कर रहे हैं, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, और ईमान बिल्लाह, ये तीन खसूसियात हैं, खसूसियात होंगी तो फिर उम्मत रहेगी इसी में। सैयदना अब्दुल अली बिन अबी तालिब बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे वो कुछ अता किया गया जो दिगर अंबिया में से किसी को नहीं दिया गया। हमने अर्ज किया अल्लाह के रसूल वो क्या है? आपने फरमाया मुझे रौब देकर मेरी मदद की गई, मुझे जमीन की चाबियां अता की गई, मेरा नाम अहमद रखा गया, मेरे लिए तमाम जमीन को पाक बना दिया गया, और मेरी उम्मत को सबसे बेहतर उम्मत करार दिया गया। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद पर मुश्तमिल एक ऐसी जमात जन्नत में दाखिल होगी जिनके चेहरे 14वीं चांद की तरफ चमकते होंगे। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि सुनकर आकाशा बिन मोहसिन असदी रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी चादर उठाते हुए खड़े हुए, अर्ज करने लगे अल्लाह के रसूल दुआ करें कि मैं अल्लाह ताला मुझे उनमें उनमें से कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और फरमाया ए अल्लाह उन्हें भी उनमें से कर दे।
پھر انصار میں ایک شخص کھڑا، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، دعا کی، فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے. تو آپ نے فرمایا اس ماحول میں آکاشا تم پر سبقت لے گیا، یعنی انہوں نے پہلے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانا ہی، آدمی سبقت لے جائے تو بہتر ہوتا ہے. ادھر سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اہل جنت میں سے 1/4 ہو جاؤ. ہم نے سن کر اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم اہل جنت میں سے 1/3 ہو جاؤ. ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم اہل جنت میں سے نصف ہو جاؤ. ہم نے کہا اللہ اکبر تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت میں سے نصف ہوگے، یعنی آدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے اور آدھے سارے انبیاء کرام کے جو بھی ہم سے پہلے لوگ ہیں وہ لوگ ہوں گے. اس طرح سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخر میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن پہلے ہوں گے، اس کے باوجود کہ انہیں کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن کو اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے جس میں انہوں نے اختلاف کیا. یہ دن جس میں انہوں نے اختلاف کیا لوگ اس میں ہمارے پیچھے ہیں، یہودی 1 دن بعد میں اور نصرانی ہم سے 2 دن بعد میں، یعنی جمعے کا دن، یعنی ہمیں جمعے کا دن دیا گیا اور یہودی اور نصرانی 1 دن اور 2 دن اس کے بعد ہیں. وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. آپ نے فرمایا جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا، یعنی کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بھلائی کی دعوت دیں یا روکیں تو اس کا کتنا، یہ بھی ایک آپ کو کتنا اس کا فائدہ ہے. آپ نے فرمایا جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جتنا ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا، اور یہ اجر ان کے اجروں میں سے کمی نہیں کرے گا. جو کسی کو کسی گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بھی اتنا ہی وبال ہوگا جتنا برائی کی پیروی کرنے والوں کو ہوگا، اور یہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کے معروف کی تو کسی کو دینے کی یا بتانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برائیوں سے بچائے، اور ہمیں یہ بھی ہو کہ ہم کسی کو برائی سے دیکھیں تو روکیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، یا لے آتے تو انہی کے لیے. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کچھ مومن بھی ہیں، جیسے یہودی جو بہت کم ایمان لائے تھے، 5-7 لوگ شاید ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن سلام، یہ مشہور ان کے ایک تھے ان کے اہل علم، اور وہ ایمان لائے تھے. باقی کچھ لوگ اور لائے، باقی اکثر ان میں سے اکثر ہم الفاسقون، اکثر ان میں سے نافرمان تھے. یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور لائے اپنے ضد کی وجہ سے، ضد اور بوجھ کی وجہ سے لوگ ایمان نہیں لائے. باقی جو لوگ لے آئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے بہتر ہے. جو ایمان لے آیا اس کے لیے اللہ نے ہدایت دے دی تو وہ کامیاب ہو گیا. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہمیں بتایا ہے کہ ہم امت ہیں، خیر امت، اس پہ ہمیں چلنے کی یا اس پہ مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی آج کے کوئی سوال ہو تو بتائیں، ہم آگے چلیں. تو آج کی ایک حدیث بھی سن لیتے ہیں، ہے معراج کے متعلق ہی. مسروق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا اے ایمان والوں کی ماں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا؟ سیدنا عائشہ نے کہا تم نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیا تم ان 3 باتوں سے ناواقف ہو؟ دو شخص بھی تم میں سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے. دو شخص یہ کہتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب کو دیکھا، وہ جھوٹا ہے. پھر آپ نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اسے نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ بہت ہی باریک اور بڑا ہی واقف ہے. پھر انہوں نے دوسری آیت پڑھی، وما کان لبشر ان یکلم اللہ الا وحیا ومن وراء حجاب. کسی انسان کے لیے ممکن ہے کہ اللہ اس سے بات کرے سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے ہو یا پھر پردے کے پیچھے سے. تو یہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ شخص یہ سوچ جو بات کہے تو وہ جھوٹا ہے. دوسری بات انہوں نے کہی
کہ جو شخص تم میں سے یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کل کی بات جانتے تھے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ اس کے لیے پھر انہوں نے بھی ان کے لیے بھی آیت پڑھی، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ اور کوئی شخص تم میں سے کہے کیا۔ پھر تیسری بات انہوں نے کہی کہ آصر نے تبلیغ دین میں سے کوئی بات چھپائی تھی، وہ بھی جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الرسل بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ سب کچھ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کی رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ تو ہاں سیدہ عائشہ نے فرمایا، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا تھا، ان کی اصل صورت میں انہوں نے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اس دن نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جس نے گمان کیا کہ رب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے بڑی جھوٹ بات زبان سے نکالی، لیکن آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو معراج کی رات میں ان کی اصل صورت میں دیکھا، اور ان کے وجود نے آسمان کا کنارہ ڈھانپ لیا تھا۔ تو یہ ہمارے اعتقاد بھی اللہ تبارک و تعالی درست رکھے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ 2 دن چھٹی ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔